ہم اصلاح کی نیت سے سوچتے ہیں، اصلاح کی نیت سے، اور ادب سے سوچتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا۔ چیف جسٹس 2 سال ڈنڈے کھاتا رہا، چودھری افتخار ادھر نیت سے آیا، آقا جی کی سفارش، تھوک کے چاٹا پھر ویسے ہو گیا۔ اب دیکھا نہیں کہ ٹیلی ویژن میں وہ تسبیح پڑھتا ہے، پہلے کبھی تسبیح پڑھتا تھا؟ ہاں، تو تم کو تاثر دینا چاہتا ہوں، آقا جی موجود ہے، تم کو لیڈروں منحوسوں کی کیا پڑی ہے؟ تم کو پتہ قائد اعظم کا کس حال میں مرا ہے، اس کا کیا حشر ہوا ہے؟ اس نے حصہ لیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اس میں بھی خیانت کی، آقا جی نے بتایا مجھے، اگر وہ کہتے میں آگے بتا دیتا۔ اور خدا کے عذاب میں پڑا ہوا قبر میں منحوس، یہ اوپر قائد بابا قوم، شیطان قوم تھا، بابا قوم تھا۔ آقا جن کا جس کے پاس وسعت ہو حج نہ کرے، یہودی مرے نصرانی مرے، خدا کو پرواہ نہیں۔ اس نے کبھی حج کیا، کبھی کیا؟ لیڈروں کے پیچھے چلتے ہو، تمہارا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اس نے بنایا ایک پیغام میں نہیں کہا، میں نے کہا آقا جی نے پیغام دیا کہ ان کو کہو اصل حاکم اللہ ہے، یہ پاکستان خدا کی دین ہے اور محمد کی دین ہے۔ قائد اعظم منحوس کون ہوتا ہے؟ پتہ نماز بھی پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، قبر میں عذاب میں گرفتار ہے، آقا جی کی شکل میں شیطان نہیں آتا ہے۔ کسی کو تحقیق کرنی چاہیے، میری بات سچ ہے یا میں پاس سے بناتا ہوں؟ تو جس کو آقا جی نظر آتے ہیں ان کی شکل سے ان سے پوچھ لے وہ، لیکن وہ ہے نہیں نا تم میں ایسے جگہ، لیکن ہمارے میں اکا دکا ہے، زیادہ نہیں اکا دکا ہے۔ آقا جی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اتنا زبردست اس سسٹم آقا جی کا دخل ہے کہ یہودی مرے نصرانی مرے، اب بتاؤ یہودی مرا ہوگا نصرانی مرا ہوگا، بابا کو اس نے ایک حصہ لیا، کیا کیا ہے؟ اور ہزاروں نے قربانی لاکھوں نے دیے، ہزاروں نے مسلح پہ آنسو بہائے، قیامت کو انہوں نے نہیں بنایا، اور جنہوں نے بنایا مرے، ان کا حق ان کو ابھی تک نہیں ملا۔ تو لیڈر تم کو گمراہ کرتے ہیں، منحوس سے ظالم ہیں، ہر وقت کفر کی حالت میں رہتے ہیں، زانی شرابی سے بدتر رہتے ہیں۔ زنا شراب کبیرہ گناہ، کفر نہیں، اور نماز چھوڑنا آقا جی نے کہا کفر ہے، تو یہ کفر کی حالت میں رہتے ہیں، کچے نمازی بھی نہیں ہیں، پکے بھی نہیں ہیں۔ تو ان سے خیر تم کو ہوگی جو کفر کی حالت میں ہو۔ پوچھو ان سے بات سچ ہے غلط ہے؟ جو نماز چھوڑے جان کر سے کفر کیا، کفر زنا شراب سے بھی بڑا وہ گناہ ہے، یہ کفر کی حالت میں رہتے ہیں۔ بابر روان رحمان درداری کے سر پر قرآن رکھو، میں تم کو کہا نہیں کہا؟ ان سے پوچھو بے نظیر کیسے مری، کس نے مارا، جھوٹی سچی قسم کھاؤ، بے نظیر مری، ہمارے پاس پکی خبر ہے۔ ان سے پوچھو ان تینوں ظالموں سے، یہ زرداری ظالم کافروں سے بدتر ہے، یہ بابر رحمان، یہ رحمان ملک، تینوں کے سر پر قرآن رکھیں اور پوچھو کہ کیسے مری ہے۔ جھوٹی سچی قسم کھا تاکہ تم پر جڑ یا خدا کا عذاب آئے۔ تو میں کہتا ہوں آپ ان سے ڈھونڈتے کیا ہیں؟ یہ ظالم ہے، سلمان تاثیر کی بیوی کو سینے سے لگاتا ہے، نبی کے گستاخ کو، ایک سیکنڈ میں خدا نے فیصلہ کر دیا، شاہ فیصل کا ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر دیا، آقا جی نے کیا، رحم کیا، اس پر رحم کیا، کوئی اور بات نہ کھل جائے، پھر کہیں گے مسلمان ایسے ہیں، وہ ساری امت کے والی ہیں، ساری امت کے وارث ہیں۔ عافیہ صدیقی ہم دعا کرتے تھے تو آقا جی نے کرم فرمایا، جو اس کی باتیں بتائیں، آپ کہا کہ عافیہ صدیقی کے لیے علیحدہ جہنم بنایا جائے،
اس نے امریکہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، پاکستان سے بھی دھوکہ کیا. اس میں جو حالت ہے وہ ہے. یہ عافیہ صدیقی کو بچانے والے منحوس، ان کے والا شور مچانا. عافیہ صدیقی کیا؟ عافیہ صدیقی تم کو اپنا پتہ نہیں تمہارا کیا حشر ہوگا، اس کو بچاتے ہو اور نبی کریم سے دور بھاگتے ہو. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ان کے بلوانے سے بولتا ہوں. انہوں نے اجازت دی یہ کہنا یہ نہیں کہنا تو اتنا کہہ دیتا ہوں. اور کوئی خبر آ گئی آپ کو بتا دوں گا. تو ان کے پیچھے پھرتے ہو، حرامیوں کے پیچھے. آگے ڈر کے میں نہیں پوچھا، ایک کا تو بتا دیا کہ یہ حرامی ہے، اور بھی میں نے ڈر گیا اور پتہ نہیں کیا. اور یہ کفر کی حالت میں رہتے ہیں. نماز چھوڑنا کفر ہے. تو ان سے تم کو فائدہ ملے گا، اور ان کے ہوتے ہوئے تم کو ضرورت کیا ان کی پڑی ہے؟ تم نے دین ٹھیک کرنا ہے، دنیا ٹھیک کرنی ہے، وزارت ٹھیک کرنی ہے. آقا جی کی بس ایک نظر کرم کی بات ہے. رزق بہت چاہیے وہ تم کو دے دیں گے. آقا جی کہتے اللہ موتی وانا قاسم، دیتا خدا ہے تقسیم میں کرتا ہوں. آقا جی نے کہا اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی کنجیاں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی. آقا جی کہتے ہیں تو پھر ان سے لو. آپ کہتے ہیں حکومت دیتی ہوتی ہے، وہ پتہ ہے حکومت دیتی ہے، لیکن خدا دیتا ہے وسیلہ، حکومت بنتی ہے. ایسے خدا دیتا ہے وسیلہ، آقا جی بنتے ہیں، بے شمار دیتے ہیں. اتنا دیتے ہیں میں سنبھال نہیں سکتا، مجھے تو اتنا دیا ہے. اور اب ایک اکرم اور میں نے فرمایا یا جو تمہارے ساتھ سچے ہوں گے ان کو ہم کروڑ پتی بنائیں گے. کیا چاہیے تم کو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم رب دے کہا ان کو ہم کروڑ پتی بنائیں گے. اور کہا اتنا آپ نے نہ کسی ولی کو کوئی دیا ہے نہ دیں گے جتنا تم کو دیا ہے، اور دیں گے. یہ بھی کہا ہے. تو خوش ہو جاؤ، سلسلے میں ہو، کروڑوں پتی بنو گے. اور آقا ان کا مال اچھا صالح آدمی کے لیے، تو صالح بنو، دے دیں گے تم کو، سبب بن جائے گا. سب کے لیے مال اچھا نہیں ہے. کہا نعم المال الصالح رجل الصالح، بہت اچھا مال ہے صالح کے لیے. جو صالح نہیں ہوگا تو دوسرے کام کرے گا نا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو صالح ہوگا تو وہ پھر مسجدیں بنائے گا، ماں باپ کی محبت میں خرچ کرے گا، خدا کی محبت میں خرچ کرے گا، صدقے خیراتیں نکالے گا. تو یہ نئی بشارت دی کہ جو تمہارے ساتھ سچے ہیں ہم ان کو بھی کروڑ پتی بنائیں گے. تھوڑا گرم کرواؤ بھائی، میں بیمار ہوں. تم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سنائیے یا بری باتیں سنائیے؟ اب کروڑ پتی بن جاؤ گے، سچے ہو گئے. لیکن اب بھی ڈکیتی موجود ہیں، بیچ میں بیٹھے ہوئے شیطان. آپ دیکھیں نا، آپ خدا کی قدم یقین نہیں کر گے تو بڑا بزرگ نظر آتا، بڑا ایسا بھائی یہ ہے. اتنے ظالم ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں 20-20 سال سے ڈکیتی مارتے ہیں. ایک کے متعلق مجھے پتہ چلا کچھ ایسا. کہا کیا سوچتے ہو؟ ابھی کتنے ہی بیچ میں موجود ہیں. کہا ہم سب کو صاف کریں گے. لیکن وہ جلد باز نہیں ہے، آرام سے دیکھتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ آقا کی عظمت کے تقاضے سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. موسیٰ نے بھائی کو ذرا گڑبڑی بھائی کی داڑھی سے پکڑ لیا، سر سے پکڑ لیا، تو نے خیال نہیں کیا. آقا جی کچھ نہیں کہتے، آرام سے ڈھیل دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہے. وہ نہیں ایسا کرتے. جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ابلغہ منا السلام وردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین.
امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا عظيمنا مولانا الذي تنحل به العقد إن شاء الله، الذي تنحل به العقد إن شاء الله، الذي تنحل به العقد إن شاء الله، وتنفرج به الكرب إن شاء الله، وتنفرج به الكرب إن شاء الله، وتنفرج به الكرب إن شاء الله. يا ربي بالمستقيم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من حلت الديم وما جرت المذنبين زيال الكرم، وسلم تسليما وشرف وكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.